اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کو عید مباہلہ و عید آمد تسکین حسین صلوات اللہ علیہ بہت زیادہ مبارک، دل کی گہرائیوں سے سب شیعہ سنی بھائیوں کو۔ دوسری بات کہ ماہ محرم سے قبل ہمیشہ کسی نہ کسی ذات کے بارے میں کوئی نہ کوئی بکواس کی جاتی ہے نواسب یا مقصرین کی طرف سے۔ ایسے ہی ایک بدبخت انسان ہے جو آئے دن گستاخیاں بھی کرتا ہے اور اپنی گھٹیا قسم کی زبان بھی استعمال کرتا رہتا ہے، جاہلانہ فحش کلامی بھی کرتا رہتا ہے، مولوی سمر بریلوی۔ اب اس بندے نے آج کا جو موضوع ہے حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، ویسے تو آج مباہلے کا دن تھا لیکن اس نے بکواس ایسی کی تھی کہ مجھے صاحبان مباہلہ کے جد امجد کا ذکر کرنا پڑا صلوات اللہ علیہ۔ اس نے کچھ باتیں اس طرح کی ہیں کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جب جواب آئے گا اس کی باتوں کا تو رد ہوگا ڈیفینیٹلی، اسے بھی ذرا لوگوں کے چانے چبانا پڑیں گے، اور میں بس زیادہ کچھ کمنٹس نہیں کروں گا، ڈائریکٹلی چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف، پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے مسئلہ ایمان ابو طالب کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء اس پر مطمئن ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اس مسئلے کو سٹیجوں پہ نہ لایا جائے تو بہتر ہے۔ ساڈے کئی کل کے کٹے طرح زور لاؤندے نے، اوے بندے دے پت بنو، تانوں بھی پتہ ہے یہ مسئلے دی نوعیت کیا ہے، چپ کر جاؤ، اینوں سٹیجاں تے نہ لیاؤ تے چنگے رہو گے۔ تے جے بہتا شوق بھی ہے نا تے جملے ایسے نہ بیان کرو جے دے نال پتہ لگے بھی حضور اوتھے پلے۔ ٹھیک ہے کفالت ہر کوئی کردا ہوندا ہے، پر تانوں کوئی نہیں پتہ۔ اسے ابو طالب دے ساریاں شعر پڑھو، وہ کہندے نے جنی دیر تک حضور بیٹھے رہندے سن رزق مک ہی نہیں سی سکدا۔ اللہ دا نام منو، حضور نو کسے نہیں پاڑیا، ٹھیک ہے، انہاں دی ایک کفالت دی ذمہ داری ہے سی، جتھے گل ہے پتر اوتھے رکھو۔ میں اعلیٰ حضرت دا ملانگا، عظیمان ابو طالب دے اسی قائل نہیں، تو چوپ کر۔ سمجھ آ رہی؟ اتنے کئی آ جاندے نے جناب جو نہیں مانتا تو فلانا ہے، کئیوں نے کہا وہ حرامی ہے، کئیوں نے کہا تجھے تیری ماں کا نہیں پتا۔ میں کہا پتر تینوں بھی پتا ہے، تو بھی محلے دی مشترکہ محنت دا ہی نتیجہ لگنا ہے۔ کو انسان دا بچہ بن، اپنی اوقات وچ رہ، تینوں پتا ہے کسے بندے نو تو انج گل کر سکنا ہے؟ خبردار انسان بنو، اپنے سٹیجاں تے او گل لیاؤ جڑی سنیاں دی۔ پادری جی سامعین محتشم، آپ نے بلا شک اس کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ سامعین گرامی قدر، یہ بندہ ایک تو بہت ہی جاہل قسم کا شخص ہے، دوسرا اس نے دوسروں کو بھی اپنی طرح جاہل سمجھا ہوا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی اس کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی مرزا انجینئر کو کہتا ہے کھوتی دا بچہ ہے، کبھی کچھ عجیب و غریب، نہیں کہ یہ مینٹل انسان، چلیں اسے جو کہنا ہے کہ وہ تو ڈیزرو کرتا ہے۔ خیر، اب بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت ابو طالب نے نہیں پالا، یہ ایسی بات ہے، یہ ویسی بات ہے، جاہل انسان۔ سورہ والضحیٰ بھری پڑی ہے سرکار ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے فضائل پر، قرآن نے اس بات کی تائید کی ہے، تو کہاں لگا پھر رہا کہ نہیں پالا جاہل انسان۔ کبھی قرآن و حدیث پڑھا ہو تو نا اعلیٰ حضرت نو پڑھو، یہ ہے وہ ہے، میں تے اعلیٰ حضرت دا ملانگا۔ سبحان اللہ، تیرے منہ پہ پھٹکار، دنیا کو علی کا ملنگ بننے پہ فخر حاصل ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ملنگ بنا پھر رہا ہے، اور وہ تو آج میں تجھے تیرے اعلیٰ حضرت کی پھکی دے کے جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ عزیزان، جب ہم اس کو اس کے اعلیٰ حضرت کی پھکی دے کے جائیں گے نا پھر سے پتہ چلے گا۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں کہ علماء اہل سنت میں بہت قلیل تعداد ہے جو حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے ایمان کو اختلافی سمجھتے ہیں۔ باقی علماء نے صرف اختلافی موارد میں قرار نہیں دیا، انہوں نے بلکہ ایمان پہ اور دوسرے معاملات پر پوری کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں، اور جو سرکار کے ایمان کے عدم جواز پر بکواسات کا بلندہ تھا ان کے جواب میں باقاعدہ علماء نے کارروائی کی ہے کتابیں لکھنے کی۔ میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ بات پیش کرتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی کے رد پہ تو سب سے پہلے یہ علامہ نذیر احمد انصاری، ان کی کتاب ابو طالب محسن رسالت صلوات اللہ علیہ، یہ پوری کتاب انہوں نے احمد رضا بریلوی کے رد پر لکھی تھی، اور اس کی ساری فالتو قسم کی دلیلوں کا انہوں نے تگڑا قسم کا جواب دیا تھا۔ جی پہلے تو اعلیٰ حضرت کو ہی ہم نے فارغ کروا دیا، باقی باتیں تو پھر بعد میں ہوں گی نا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اعلیٰ حضرت ہی فارغ ہے پہلے نمبر پہ، تو چھکا اسی کو بچ گیا۔ دوسرا اب میں آپ کے سامنے بات واضح کروں،
سامعین گرامیہ قدر، یہ بیسیکلی وہ مولوی اشرف جلالی بدبخت نے یہ حرکتیں شروع کی تھیں. اسے جس طرح کا تحقیقی جواب ہم نے دیا تھا، آج تک اس کے چیلے چپاٹے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچارے فارغ، کوئی ٹینشن ہی نہیں. اچھا، پھر یہ کرم شاہ الازہری صاحب کی تحریر کی روشنی میں یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس پر کام کیا. اسی طرح یہ دیوبند علماء میں جناب محمد اشرف قریشی صاحب، انہوں نے یہ والدین رسول اور ایمان حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے بھی تفصیلاً اس موضوع پر کام کیا. اسی طرح یہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے جناب علامہ ابو نعمان محمد شفیق احمد مجددی صاحب، ان کی یہ تذکرہ آباء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا اسی موضوع پر. پھر یہ علامہ فیاض احمد صاحب، یہ ان کی کتاب طالب سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اس مسئلے پر کام کیا. اسی طرح یہ منشا تابش قصوری صاحب، ان کی کتاب سیدنا ابو طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس موضوع پر کام کیا. ایضاً یہ میرے پاس کتاب ہے مولوی اشرف جلالی ملعون کے استاد کی، اس وقت کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ عطا محمد بندیالوی صاحب کی تحقیق ایمان ابی طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس موضوع پر کام کیا باقاعدہ. اسی طرح دو علماء جنہوں نے کافی ضخیم کتابیں لکھی ہیں ان موضوعات کے اوپر، ایک تو ہمارے عزیز جناب دکتور محمد صداقت علی فریدی حافظ اللہ تعالی، ان کی عرفان ابو طالب صلوات اللہ علیہ اور قرآن عظیم، انہوں نے قرآن سے حضرت ابو طالب کی معرفت، ان کے فضائل، ایمان تو چھوٹا معاملہ ہے، فضائل و معرفت ابو طالب صلوات اللہ علیہ پہ کام کیا ہے. جی یہ کافی ضخیم کتاب ہے. اسی طرح جنہیں اہل سنت کی جان کہا جاتا ہے، مفسر قرآن علامہ صائم چشتی، ان کی یہ ایمان حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، اس میں انہوں نے تردید بھی کی ہے ناقدین کی. اسی طرح یہ محمد علی نجم شاہ نشائی صاحب، ان کی کتاب عظمت سیدنا حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، یہ آپ موضوع دیکھ رہے ہیں کتابوں کے، عظمت. جاہل مولوی، تم تو کہہ رہے تھے اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی شخصیت کی عظمتوں پہ کبھی کتابیں لکھی جاتی ہیں؟ کیوں اہل سنت کا نام بدنام کر رہے ہو؟ ناس بھی سنیوں کے اندر جا کے جہالتیں پھیلا رہے ہو. عزیزان یہ پاگل مینٹل کیس ہے، یہ صرف اہل سنت علماء کا نام بدنام کر رہا ہے. علماء اہل سنت عظمت ابو طالب پہ کتابیں لکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ابھی تک ایمان اور عدم ایمان کی باتوں میں پھنسا ہوا ہے. بس جہالت، نہ پڑھنا لکھنا ہے نہیں، پڑھنے لکھنے کی موت آنی نہیں کبھی، بکواس پہ بکواس پہ بکواس کری جانی ہے، چاہے ڈھنگ سے اردو پڑھنا نہ آتی ہو. اللہ جانے انہیں مفتی کون بنا دیتا ہے، مفتی مفت میں دینے کا شوق ہے انہیں. اچھا، تو سامعین گرامیہ قدر اس طرح اگر میں کتابیں دکھاتا پھروں تو وہ بہت ساری کتابیں ہو جائیں گی. اب تک الحمدللہ فقیر آپ کے سامنے ٹوٹل 10 کتابیں رکھ چکا. جی 10 علماء کی کتابیں. ابھی تو ان کے اندر جو مواد ہے وہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، وہ تو پھر تقریباً ایک سیریز چاہیے پوری، پھر اس مواد کی توثیق پہ، اس کی شرح پہ، مزید عبارتیں، اس پہ بھی مکمل ایک سیریز چاہیے. خیر اتنا ٹائم نہیں ہے کلیئر کٹ بات کرنے کے عادی ہیں، نہ مومنین و مومنات کا زیادہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں. ہاں یہ ان کی طرح تھوڑی 10 گھنٹے کی ویڈیوز بنا دیں، بےچارے دیکھتے دیکھتے لوگ ہی بڈھے ہو جائیں، ایڈیٹس. اچھا، یہ اب جس عالم کی میں کتاب دکھا رہا ہوں، امام کعبہ احمد بن زینی دہلان مکی، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں سارے ہی علماء اہل سنت مانگتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا وہابی تک انہیں شیخ الاسلام تسلیم کرتا ہے. ان کی پوری کتاب موجود ہے، یہ اسن المطالب فی نجات ابی طالب صلوات اللہ علیہ، شیخ دہلان مکی کی اسن المطالب فی نجات ابی طالب، یہ کتاب اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں تجھے احمد رضا خان کے نام کی بھکی دوں گا. آجا بیٹا، احمد زینی دہلان مکی کون ہے؟ کون ہے احمد بن زینی دہلان مکی جن کی کتاب ابھی میں نے دکھائی؟ یہ میرے پاس جلد نمبر 15 موجود ہے، فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی. اعلیٰ حضرت کو کبھی پڑھا بھی ہے تو نے؟ ایڈیٹ، میرے پاس ٹیوشن لے میں تجھے اعلیٰ حضرت پڑھاؤں. خیر جلد نمبر 15 میں صفحہ نمبر 255 پہ احمد رضا خان نے یہ احمد زینی دہلان مکی کا ذکر کس طرح کیا، یہ آپ دیکھ لیں. بقیت السلف، عمدۃ الابرار، خاتمۃ المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین،
زبدۃ القبرا کبرا البلد الامین شیخنا و برکتنا و سیدنا علامہ سید شریف احمد زینی دہلان مکی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے ایمان پر پوری کتاب لکھی ہے اور اس کا انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے، اسے احمد رضا بریلوی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ہاں، شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ عنہ. عزیزان، اعلیٰ حضرت کا ملنگا نا بیٹے، اب جا کے اپنے اعلیٰ حضرت کی دوغلی پالیسی کا نا لوگوں کے سامنے جنازہ نکلتا ہوا دیکھ. احمد رضا بریلوی اور اس کے چیلے چپاٹے یہ سب کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو طالب کے ایمان کے ہم قائل نہیں ہیں، اور انہیں شرم نہ آئی. احمد رضا بریلوی اسی عالم کی تعریفیں کر رہا ہے جس نے ایمان ابو طالب کا انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا اپنی کتاب میں. اور جب بات ہی نہیں ماننی تیرے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں رضی اللہ عنہ کیوں لکھا؟ شیخ الاسلام والمسلمین کیوں لکھا؟ ہاں، زہدۃ العلماء، رئیس المحققین، پتہ نہیں کیا کیا القابات لکھے ہیں اس کے، لیکن بات نہیں اس کی ماننی. یہ دوگلی پالیسی اور جہالت. یہ اپنے شیوخ اور اساتذہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. انہوں نے شیعہ علماء کے اوپر کیا باتیں کرنی؟ ہاں، ایڈیٹس، جاہل. خیر عزیزان، میرے خیال میں اتنی لتر پریڈ کافی ہے، باقی بعد میں دیکھیں گے. مولا حسین آپ سب کے وارث.